یہ تحریک انصاف کا گڑھ ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ 2013 سے جب بھی الیکشن ہوئے تو سوات نے ایک بہت بڑا بلکہ پورا مینڈیٹ دیا ہے. میں سوات کے عوام کا اپنی تنظیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس آزادی کی جدوجہد میں تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور میں آج گھوم پھر کے آیا ہوں. ماشاء اللہ سوات میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں. کچھ تھوڑے کام اگر رہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آئندہ جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ہم چیزیں پورا کریں گے. تو فاٹا کے حوالے سے جو ایشو تھا ہم نے اسمبلی کے فلور پر اٹھایا اور اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے اسے بہت بہادری پوری سی ضرورت سے اور اسٹیٹسٹکس سے جو ہے نا اپنا نقطہ نظر جو ہے نا وہ قوم کے سامنے رکھا, حکومت کے سامنے رکھا اور حکومت کو بالآخر جو ہے نا وہ فاٹا ٹیکس جو ہے واپس لینا پڑا. میں اس موقع پہ ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے یہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انصاف, اس کے لیے ہم نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور ابھی جتنی بھی جدوجہد رہی اس کا بنیادی محور اور مرکز یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, ملک میں آئین کی بالادستی ہو, ملک میں عدلیہ آزاد ہو اور ملک میں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہو. ہمارا لیڈر اگر آج جیل میں ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ساورن پاکستان چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی پوری دنیا میں عزت ہو, رسپیکٹ ہو اور پاکستانی قوم کو جو ہے نا کوئی دوسری درجے کے شہری نہ سمجھے. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کے اوپر جنگیں لا دی گئی, جس طرح وار آن ٹیرر, جس طرح افغان وار یا دیگر جنگیں لا دی گئی اور اس کی وجہ سے ہمارا سوسائٹی اور خاص کر خیبر پختونخوا پوری طرح متاثر رہا. ہم نے ہمیشہ ملک و قوم کے خاطر پاکستان کے لیے سب اول کا کردار ادا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں, لیکن جب ہمارے اس علاقے پہ جب جنگیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ علاقہ متاثر ہوتا ہے, افغانستان کی وار کی اور جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے, اس کے بعد آپ آپریشن پہ آپریشن کر رہے ہیں, آپ جنگیں مسلط کر رہے ہیں اور اس کی سارا جو فال آؤٹ ہے وہ سارا فال آؤٹ جو ہے نا ہمارے لوگوں کے اوپر, اس کی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں, ان کی فیملی تباہ ہو جاتی ہے, لوگ گھروں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں. قربانی دیتے کس لیے؟ پاکستان کے لیے, لیکن ان کی قربانیوں کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. ابھی تک ہماری صوبے کے ساتھ جو ہے نا سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمارے وسائل ہمیں نہیں دی جا رہے, ہمارے صوبے کو حقوق نہیں دی جا رہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے یا کسی طرح سے یہ ناکام ہو. میں ایک بات کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد آئین اور قانون کے اندر ہوگی, اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوگی اور ایک پرامن پاکستان اور ایک عظیم پاکستان کے لیے ہوگی. اور ہمارا لیڈر جس وجہ سے جیل میں ہیں, ان کی قربانیاں, ان کی جو جدوجہد ہے وہ رنگ لائے گی اور یہ ملک جو ہے نا انشاءاللہ آئین اور قانون کا محور ہوگا. میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے کارکنوں کو کہ دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے, آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جتنی لیڈرشپ اس وقت کھڑی ہے, جتنی لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو آگے پیچھے نہیں ہوئی ہیں, یہ ہیروز ہیں. آپ ان کی رسپیکٹ کریں. جو ڈس انفارمیشن پہ لاتے ہیں ہمیں پتہ ہے, ہمیں ہسٹری بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے اور ہم جو لیڈرشپ کام کرتی ہے مشاورت سے کرتی ہے. اگر لیڈرشپ کے اوپر ہمارے ورکرز میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے یا ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس کے جذبات بجا تو اپنی جگہ کیونکہ ہونے چاہیے, لیکن کچھ حکمت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی حالات جو کہ پولیٹیکل کمیٹی, یہ کسی ایک دو نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, یہ صدر اور جنرل سیکرٹری نے کیا یا کسی اور نے, یہ پوری پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کی جو ایم ایل ایس مشترکہ طور پر ایک کنسنسس یعنی یونانیمس ڈیسیجن تھا کہ ہمیں اس جدوجہد میں عدم تشدد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. اور عمران خان کو انشاءاللہ یہ ابھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھ سکیں گے. عمران خان انشاءاللہ نکلے گا اور عمران خان آئندہ پاکستان کو زیادہ ممکن